يفقهوا قولي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پوری امت کی خواتین کے لیے رول ماڈل، اس لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے پردے کی انتہائی حساس احکامات دیے۔ نمبر 1، نامحرم سے سخت، مختصر اور صاف بات کرنا۔ نمبر 2، اپنی سج دھج نامحرموں سے چھپا کر رکھنا۔ نمبر 3، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ نمبر 4، اپنے آپ کو نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے ذکر سے جوڑ کر رکھنا۔ اوپر بتائے گئے احکامات بظاہر بہت سادہ ہیں، لیکن اللہ کے ہر ایک حکم میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں اگر غور کریں۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مردوں اور عورتوں سے جو مطیع و فرمانبردار ہوں، جو اپنی خواہشات نفس پر قابو رکھتے ہوں، عملاً اطاعت شار ہوں، اپنی گفتار اور معاملات میں کھرے ہوں، صابر ہوں، تکبر و غرور سے دور ہوں، انسانیت کا درد دل میں رکھتے ہوں اور ان پر خرچ کرنے والے ہوں، روزے دار ہوں، باحیا ہوں، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ ایسے پاک باز لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آخرت میں ان کے گناہ معاف فرمائے گا اور انہیں بہترین اجر عطا کرے گا۔ ایمان باللہ اور رسول کا اہم تقاضا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم اور فیصلے کی خلاف ورزی کسی مومن یا مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ وہ منافقین جن کا رویہ اس سورہ میں زیر بحث ہے، تاکہ وہ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت پر مجتمع ہوں یا اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ آیات حجاب اور اخلاقی تربیت۔ قرآنی احکامات کے ذریعے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت۔ کسی کے گھر بغیر اجازت نہ جائیں اور بلا ضرورت دیر تک نہ بیٹھیں۔ کسی نامحرم مرد کو خواتین سے بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کریں۔ کیا ان احکامات کی روشنی میں اللہ ہمیں مخلوط مجالس، مخلوط تعلیم، دفاتر اور تقریبات میں مردوں اور عورتوں کے ساتھ بے تکلف میل جول کی اجازت دے سکتا ہے؟ پردے کے واضح احکامات کے بعد اس حکم کو نہ ماننے کی تمام تعویلات یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ منہ بولے رشتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے مقصود ان اعتراضات کی جڑ کاٹنا تھا جو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب سے نکاح پہ کر رہے تھے۔ جس شخص کی مطلقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا وہ آپ کے بیٹے تھے ہی نہیں، لہٰذا حلال چیزوں کو حرام کرنے کی ان جاہلانہ رسومات کو ختم کرنا ضروری تھا، اور مسلمانوں کو یہ تاکید کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا کی۔ ہماری ابدی فلاح کا انحصار بھی اسی پہ ہے۔ اہل ایمان کی عورتوں کو پردے کا حکم۔ اللہ کا حکم تمام مسلمان خواتین کے لیے کہ وہ اپنی چادریں اوڑھ لپیٹ کر ان کا ایک پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں مسلمان عورتوں کو پورے سطر بشمول چہرے کے پردے کا حکم دیا ہے، تاکہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر کوئی جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں۔ اس طرح مسلمان عورتوں کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔ موجودہ دور میں پردے کی حرمت کا نفاذ معاشرے میں پھیلی بے حیائی کے سدباب کے لیے از حد ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کو اذیت دینے سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس کی نافرمانی کی جائے، اس کے مقابلے میں کفر، شرک اور دہریت کا رویہ اختیار کیا جائے، اس کے حرام کو حلال کر لیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کے رسول کو اذیت دی جائے، کیونکہ رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، شہادت کے مقام کی گراں بار ذمہ داری۔ نبی کو گواہ بنانے کے مفہوم کا مطلب نبی کا 3 قسم کی شہادتیں دینا ہے۔ نمبر 1، قولی شہادت، اللہ کے دین کی صداقت کی گواہی پوری دنیا کے سامنے دینا، اس کے خلاف جو کچھ ہے اسے باطل قرار دینا۔ نمبر 2، عملی شہادت، اپنی پوری زندگی جس مسلک کا عملی مظاہرہ کرتے رہے
جس چیز کو برائی کہا اس کے ہر شائبے سے پہلے خود ان کی زندگی پاک ہو۔ نمبر 3، اخروی شہادت، آخرت میں اس بات کی شہادت دے جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا اس نے بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔